کتاب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، کہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ کر کے قتل کر دیا جائے یا زندہ جلا دیا جائے، اللہ کے اس عقیدہ توحید میں کسی کو شریک نہ کرنا. اور بات آئی ہے تو مثال دے کے سمجھاؤ. میری خواتین غور سے سنیں، کیونکہ مرد حضرات بیچارے گھر کی خواتین کی محبت میں کبھی کبھی اندھے ہو جاتے ہیں. اللہ ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے، کہیے آمین. اللہ اصلاح فرمائے. فرعون کی بیٹی کو ایک خاتون جو ہے کنگھی کیا کرتی تھی. اچانک ایک دن اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کر کے نیچے گر گیا. اس نے اٹھایا اور کہا بسم اللہ. تو یہ عورت فرعون کی بیٹی پوچھتی ہے کہ یہ جو تم نے اللہ یا رب کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد میرا باپ فرعون ہی ہے نا؟ کیونکہ وہ کہا کرتا تھا فقال انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں. اس نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد وہ رب ہے جو موسیٰ کا رب ہے، میرا رب ہے، تیرے باپ کا رب ہے. کہتی بات باپ تک پہنچا دوں گی. کہا پہنچا دو. کہا باپ تک بات پہنچا دو. فرعون تک بات پہنچی. فرعون نے اس عورت کو بلایا اور اس کے ساتھ اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بلایا. بلانے کے بعد آج چھوٹی چھوٹی چیزوں میں عقیدہ توحید سے تنازل کر لیتے ہو، نیچے اتر آتے ہو. اپنے ایمان کی خیر مناؤ، اپنے ایمان کی خیر مناؤ. اس عورت کو بلایا گیا سرے مجلس سرے محفل، اس سے اقرار کروایا گیا کہ فرعون تیرا رب ہے یا نہیں؟ کہتی نہیں، میں تو اللہ پر ایمان لے آئی ہوں. یا اللہ، سوچئے کہ اس عالم میں جہاں ایک آدمی اپنے آپ کو رب کہتا ہے، ادھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے ہیں، لوگ چھپ چھپا کے مسلمان ہو رہے ہیں. اس میں اس عورت کے دل میں اللہ نے اسلام اور عقیدہ توحید کی محبت، عورت کے دل میں اللہ نے عقیدہ توحید کی ایسی محبت ڈالی. کہتے ہیں کہ وہ عورت جو ہے فرعون کے سامنے ڈٹ گئی. فرعون نے کہا کہ تم اپنے ایک اللہ جس کو رب مانتی ہو اس کا انکار کر دو، ورنہ میں تمہیں دہکتے ہوئے تیل میں ڈال کے تباہ و برباد کر دوں گا. اس نے کہا کوئی بات نہیں. اس کے سامنے اس کے 2 بچوں کو تیل میں ڈال دیا گیا. 2 بچوں کو اس کی نگاہ کے سامنے. آج ہمارے بیٹے کے سر میں چوٹ لگ جائے، پوری رات نیند نہیں آتی. پوری رات ہم بچوں کو بخار آ جائے، پوری رات گود میں بچے کو لے کر کے گزار دیتے ہیں. یا اللہ! اور یہ اولاد جب جہنم کی راہ پر لگ جائے، سوچیے کتنی تکلیف کی بات ہے. آپ فکر کیوں نہیں کرتے اس بات کی کہ آپ کا بیٹا کون سا عقیدہ پڑھ رہا ہے، کس عقیدے کی تعلیم آپ اسے دے رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں، آپ کی بیٹی کیا پڑھ رہی ہے، کیا سیکھ رہی ہے. کہتے ہیں 2 بچوں کو جب اس عورت نے جلتے ہوئے دیکھا تو رونے لگی. فرعون کے دل میں یہ بات آئی، لگتا ہے کہ اب مان جائے گی. تو کہا کہ کہو کیا بات ہے. کہتی بات یہ ہے کہ ہم سب جب جل کے مر کے ختم ہو جائے تو ہماری ہڈیوں کو ایک جگہ ملا کر کے دفن کر دینا. یہ بات ہے. کہا اس کے بعد جو ہے ایک اور بچے کو اس کے سامنے ڈالا گیا. عورت نے صبر کیا. اب کیا تھا، عورت اور گود کا بچہ. عورت گود کے بچے کو دیکھ کر کے تھوڑا سا جھجک گئی، تھوڑی سی تکلیف میں آ گئی. ہم چھوٹی چھوٹی بات پر عقیدہ توحید سے نیچے اتر آتے ہیں. عقیدے کے معاملے میں ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں. رشتہ داری کا معاملہ ہے، لوگ کیا کہیں گے، خاندان کے لوگ بائی کاٹ کر دیں گے، اس طرح کی باتیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں. کہتے ہیں اس عورت کے گود کے بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی اور اس نے اپنی ماں سے کہا اے میری ماں، جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے. آپ سوچئے ہم عقیدہ توحید کے لیے کیا قربانیاں دیتے ہیں. ہم سے تو وقت کی قربانی نہیں دی جاتی ہے. مال دولت جوانی ساری چیزیں اپنی جگہ ہے، وقت کی قربانی نہیں دی جاتی ہے کہ علماء کے پاس بیٹھ کر کے عقیدے کی 2-3 بنیادی کتابیں پڑھ لیں. صحیح مثال کے طور پہ میں 2-3 کتابوں کے نام بتاتا ہوں. سب سے پہلے آپ اصول ثلاثہ سے شروع کیجیے، اس کے بعد نواقض اسلام پڑھیے، اس کے بعد کتاب التوحید پڑھیے، اس کے بعد عقیدہ واسطیہ پڑھیے. 4 کتابیں آپ پڑھ لیجیے علماء سے.
یہ 4 کتابیں پڑھ لیجئے، نوجوان ایک ٹیم بنائے، علماء کے پاس آئے، آ کر کے ان سے ان 4 کتابوں کا علم حاصل کر لیں، انشاءاللہ عقیدے کے بعد میں ان کی اصلاح کے لیے کافی ہے، عقیدے کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ اس عورت کو اور اس کے بچوں کو جو ہے وہیں پر فرعون نے چلا کر کے خاک کر دیا، لیکن وہ عقیدے سے پلٹی نہیں۔ اللہ نے بدلہ کیا دیا اس کا؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر پہنچے سیدنا جبریل کے ساتھ، تو جنت سے ایک بڑی بہترین قسم کی خوشبو آ رہی تھی۔ پوچھ لیا کہ جبریل یہ کیسی خوشبو ہے؟ کہا فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے آل و اولاد کی خوشبو ہے۔ یہ اللہ نے بدلا دیا عقیدہ توحید کی۔